السلام علیکم، ہائی ویورز۔ آج ہم فزکس کا ایک اور اہم ٹاپک پڑھیں گے، وہ ہے فزیکل کوانٹیٹیز۔ تو فزیکل کوانٹیٹیز دو قسم کے ہیں، بیس فزیکل کوانٹیٹی اور ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز۔ لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے آپ نے ذرا سوچنا ہے کہ تھرڈ ٹائپ کے فزیکل کوانٹیٹیز ہیں جن کو ہم سپلیمنٹری فزیکل کوانٹیٹیز کہتے ہیں۔ تو سوال آپ سے یہ ہے کہ آیا یہ بیس فزیکل کوانٹیٹیز کے گروپ میں آئے گا یا ڈیرائیوڈ میں، اور پھر یہ بھی ذرا بتانا ہے کہ بیسک فزیکل کوانٹیٹیز کی تعداد کتنی ہے اور اس کے علاوہ ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز کی تعداد کتنی ہے۔ تو آئیے ٹاپک شروع کرتے ہیں۔ تو جس طرح فزیکل کوانٹیٹیز دو قسم کے ہیں، بیس فزیکل کوانٹیٹیز اور ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز، تو اسی طرح ان کے یونٹس بھی دو گروپس میں ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں۔ یونٹس کا پہلا گروپ ہے بیس فزیکل کوانٹیٹیز یونٹس اور دوسرا ہے ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز یونٹس۔ بیس کو آپ کچھ اس طرح ڈیفائن کریں گے: 7 chosen arbitrary physical quantities are called base physical quantities، اور پھر ان کے یونٹس کو آپ نے کچھ اس طرح ڈیفائن کرنا ہے: the units of the 7 chosen arbitrary physical quantities are known as base units۔ نیچے پھر دو لسٹ دیے گئے ہیں۔ ایک لسٹ میں آپ دیکھتے ہیں بیس فزیکل کوانٹیٹیز کے نیمز اور پھر ان کے سیمپلز دکھائے گئے ہیں۔ دوسری لسٹ میں بیس یونٹس کے نیمز اور ان کے سیمپلز دکھائے گئے ہیں۔ تو ذرا اس کو آپ نے خود پڑھنا ہے اور دیکھنا ہے کہ لینتھ کے لیے یونٹ، جس طرح لینتھ کے لیے سیمپل ہوگا اسمال ایل ایکس، یا آپ استعمال کر سکتے ہیں اسمال آر۔ تو لینتھ کے لیے یونٹ سامنے دیا گیا ہے، میٹر ہے، میٹر کے سیمبل اسمال ایم ہے۔ اس طرح ماس، تو ماس کے لیے سیمبل اسمال ایم، اور اس کے لیے یونٹ ہوگا کلو گرام، کے جی اس کے لیے سیمبل ہوگا۔ تو اس طرح اس میں لسٹ میں سب کچھ دکھایا گیا ہے۔ اسٹوڈنٹس اور ویورز، آپ نے خود اس کو پڑھنا ہے۔ آئیے دیکھیں ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز کا ڈیفینیشن دیا گیا ہے۔ تو اس کو آپ نے کچھ اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں: when base physical quantities are multiplied or divided quantities and result are called derived physical quantities۔ پھر ان کے یونٹس ہیں کچھ اس طرح، آپ ڈیفینیشن یاد کر لیں: the units of the derived physical quantities are known as derived units۔ پھر نیچے دو لسٹ پھر سے دیے گئے ہیں، اور ایک لسٹ ہے ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز کا اور ان کے سیمپلز کا، پھر دوسرا ہے ان کے یونٹس کا اور یونٹس کے سیمپلز کا۔ تو جس طرح فورس کے لیے سیمپل کیپیٹل ایف ہے اور یونٹ پھر اس کے لیے نیوٹن ہے، نیوٹن کے لیے سیمبل ہوگا کیپیٹل ہے۔ اصل وجہ یہاں پر یہ ہے کہ نیوٹن ایک سائنٹسٹ ہے، اور سائنٹسٹ کے نام پر کوئی یونٹ ہو تو آپ نے اسمال لیٹرز میں لکھنا ہوگا، لیکن اگر آپ نے سمبولکلی لکھنا ہے تو کیپیٹل لیٹر میں لکھا جائے گا۔ اس طرح ایریا کے لیے سمبل کیپیٹل اے اور ایریا کے لیے یونٹ اسکوائر میٹر، لیکن سمبل دیکھیں ایم پاور 2 دیٹ از میٹر اسکوائر اور اسکوائر میٹر۔ تو باقی بھی آپ ویولز خود پڑھ لیں اور اسی طریقے سے سیکھ لیں۔ نیچے آپ سے جو میں نے سوال کیا تھا، یہاں پر میں نے وہ آنسر بھی دیا ہے۔ تو نمبر آف ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز انفائنائٹ ہیں، اور پھر بیس فزیکل کوانٹیٹیز کی تعداد صرف 7 ہے، اور اس کے علاوہ سپلیمنٹری فزیکل کوانٹیٹیز بھی آتے ہیں، لیکن وہ ڈیرائیوڈ فزیکل کوانٹیٹیز میں شمار ہوں گے، اور یہ بھی انفائنائٹ نمبر آف فزیکل کوانٹیٹیز کے گروپ میں آئے گا۔ تو سپلیمنٹری فزیکل کوانٹیٹیز until 1960s were not well known. Later in 1995 the General Conference on Weights and Measures grouped these
supplementary physical quantities as derived physical quantities. تو supplementary physical quantities کو آگے دیکھیں تو یہ پھر دو قسم کے ہیں، دو ٹائپس کے ہیں، پلین اینگل اور دوسرا وہ ہے سالڈ اینگل. پلین اینگل کے لیے یونٹس مختلف یوز ہوتے ہیں، ڈگری، سیکلز، ریولیوشنز اور ریڈین، لیکن ان میں یاد رکھنا ہے کہ یہ ریڈین سسٹم انٹرنیشنل یونٹ ہے پلین اینگل کا. پھر سالڈ اینگل کے لیے یونٹس ریڈین استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیں تو پلین اینگل ہیڈنگ دیا گیا ہے، اس کے سامنے ہے SI unit for plane angle is radian. SI unit for plane angle is radian. اور آپ نے کچھ اس طرح ڈیفائن کرنا ہے when arc length equals to the radius of the circle then central angle or plane angle is called as 1 radian. تو یہاں پر یہ دیکھیں ایک سرکل دکھایا گیا ہے تو radius moves over the arc. So if the radius point on the arc A moves up to point B اور اگر یہاں پر آپ دیکھیں تو آرک لینتھ اے بی ہے اور ریڈیس آر ہے، تو اگر آرک لینتھ اے بی ریڈیس آر کے برابر ہو جائے تو یہ جو سینٹرل اینگل ہے یہ 1 ریڈین کا ہوگا. آگے دیکھیں پلین اینگل کے لیے ایکویشن آپ نے کچھ اس طرح لکھنا ہے، نمبر آف ریڈینز ایکوز ٹو آرک لینتھ ڈیوائڈیڈ بائی ریڈیس. تو نمبر آف ریڈین مینس کہ اینگل تھیٹا، سینٹرل اینگل تھیٹا ایکوز ٹو ایس بائی آر. ایس از دا آرک لینتھ، یہ جو آرک پہ لمبائی ہے اے، اس کو اس سے ڈینوٹ کیا گیا ہے اور ریڈیس کو ہم آر سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اب آگے دیکھیں ہم 1 ریڈین کو کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ 1 ریڈین میں کتنے ڈگریز ہوں گے. تو دیکھیں نمبر آف ڈگریز ان 1 ریولیوشن 360 ڈگری، نمبر آف ریڈینز ان 1 ریولیوشن 2 پائی ریڈینز. اب یہ دو جو ایکویشنز ملے ان کو آپ نے کمپیئر کرنا ہے. 2 پائی ریڈین چونکہ ان کا جو لیفٹ سائڈ ہے وہ سیم ہے تو رائٹ بھی سیم ہونی چاہیے. 2 پائی ریڈین ایکول ٹو 360 ڈگری. آپ 1 ریڈین کو سپریٹ کر دے اور دونوں سائڈس کو 2 پائی سے ڈیوائڈ کر دے. 1 ریڈین 360 ڈیوائڈیڈ بائی 2 پائی. اب ڈویژن سمپلیفیکیشن پائی کی جگہ 3.14 لگا کے 2 سے ملٹیپلائی کر دیں، پھر نیومریٹر کو ڈینومینیٹر سے ڈیوائڈ کر دیں. آپ کو ملتا ہے 1 ریڈین ایکول ٹو 57.3 ڈگری. اب ہم آتے ہیں فل روٹیشن میں کتنے ریڈینز ہوگی. تو فل روٹیشن میں 2 پائی ریڈینز ہوتے ہیں، پائی 3.14 کے برابر ملٹیپلائی کر کے 6.28 ریڈینز فار فل روٹیشن. ناؤ اب ہم دیکھتے ہیں دا نمبر آف ریڈینز ان 1 ڈگری. تو پہلے سے ہمیں یہ تعلق ملا ہے ریڈینز اور ڈگری کا، تو آپ لکھ لیں 57.3 ڈگری ایکوز ٹو 1 ریڈین. آپ 1 ڈگری یہاں سے سپریٹ کر دیں اور 57.3 پر بہت سائڈس کو ڈیوائڈ کر دیں. تو اس طرح 1 ڈگری برابر ہوگا 0.017 ریڈینز. آپ دیکھیں 1 ریڈین 57.3 ڈگری کے برابر ہے، لیکن 1 ڈگری 0.017 ریڈینز کے برابر ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 ڈگری میں ویلیو کم ہے، 1 ریڈین میں ویلیو زیادہ ہے، اس لیے ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ ریڈین از بگر دین ڈگری. اب سالڈ اینگل کی طرف آئیں تو سالڈ اینگل when sphere surface area is divided by sector area that is r square, this is called a solid angle.
میتھمیٹیکلی آپ نے کچھ اس طرح لکھنا ہے کہ سالڈ اینگل ایکول ٹو اسپیئر سرفیس ایریا ڈیوائڈیڈ بائی سیکٹر ایریا. اس کو آپ ایکویشن 1 لکھ لیں. پھر اسپیئر سرفیس ایریا کے لیے ایکویشن ہے 4 پائی آر اسکوئر سیکٹر ایریا آر اسکوئر کے برابر ہے. تو یہ دو ایکویشنز اب آپ ایکویشن 1 میں لگا لیں. آپ کو ملتا ہے سالڈ اینگل ایکولس ٹو 4 پائی آر اسکوئر ڈیوائڈیڈ بائی آر اسکوئر. اب سمپلیفیکیشن آر اسکوئر سے کٹ جائے گا. سالڈ اینگل کی ویلیو آپ کو ملتی ہے 4 پائی اسٹیریڈین. تو اسٹیریڈین 1 سالڈ اینگل ایکولس ٹو 4 پائی اسٹیریڈین. اور یہ 3 ڈائمینشنل اینگل ہوتا ہے. پلین اینگل جو ہوتا ہے وہ 2 ڈائمینشنل ہوتا ہے. صرف ایکس وائی پلین میں ہوگا یا وائی زیڈ میں یا زیڈ ایکس میں. لیکن جو اسٹیریڈین ہے وہ ایکس وائی زیڈ اینگل ہے یعنی 3 ڈائمینشنل اینگل ہے. آگے اب ہم سیکھتے ہیں 1 اسٹیریڈین کی. 1 اسٹیریڈین کیا ہوگا تو if sector area becomes equals to sphere surface area, in that case the solid angle will be 1 steradian. اب again آپ اس ایکویشن میں sphere surface area تو 4 pi r square کے برابر ہے, لیکن کنڈیشن ہم نے لگا لی کہ سیکٹر ایریا equals to 4 pi r square. تو اس لیے 4 pi r square divided by 4 pi r square دونوں کھٹ جائیں گے اور ملتا ہے 1 steradian. تو solid angle 1 steradian ہو گیا. اب آگے سائنٹیفک نوٹیشن کی طرف آتے ہیں. تو یہ بھی بہت اہم ٹاپک ہے. ٹو بگ اور ٹو اسمال نمبرز ریٹن ان ڈیسیمل اینڈ پاور اور 10 فارم دیٹ از کالڈ سائنٹیفک نوٹیشن. اب ایگزامپلس کو دیکھیں. ماس آف الیکٹران کتنا ہے؟ ماس آف الیکٹران 0.000. تو آپ نے 30 زیروز لگانے ہیں پھر 911 کلو گرام. لیکن اس کو لکھنا ذرا مشکل ہے. اس کو آپ سائنٹیفک نوٹیشن میں کچھ اس طرح لکھیں گے کہ لیفٹ سائڈ پہ ایک نان زیرو ڈیجٹ رہ جائے پھر ڈیسیمل پٹ کر دیں. تو اس طرح 9.11 10 پاور مائنس 31 کلو گرام ماس آف الیکٹران ہم نے ایزی میتھڈ سائنٹیفک وے سائنٹیفک نوٹیشن اختیار کر کے اس کو لکھ لیا. چارج آن الیکٹران کو دیکھیں تو 0.00018 زیروز اور اس کے بعد 1602 کولم. تو یہاں پر بھی دیکھیں تو یہ بھی لمبا انتہائی چھوٹا نمبر ہے. اس کو لکھنا اتنا لمبا لکھنا مشکل ہے. اس کو مختصر آپ اس طرح لکھیں گے 1.602 10 پاور مائنس 19 کولم. پھر ماس آف ارتھ کو دیکھیں کتنا بگر نمبر ہے 6 اور پھر اس کے ساتھ 24 زیروز ہیں اور کلو گرام ہے. تو اس کو آپ سائنٹیفک نوٹیشن میں یوں لکھیں گے 6.0 10 پاور 24 کلو گرام. ماس آف مون کو دیکھیں 1 3 اور پھر اس کے ساتھ 21 زیروز ہیں اور پھر کلو گرام ہے. اس کو آپ 1.3 10 پاور 22 کلو گرام لکھیں گے. آگے اس کے علاوہ فزکس میں ہم ایک ٹرم یوز کرتے ہیں پری فیکس. تو پری فیکس کیا چیز ہے؟ پری فیکسز ڈیفینیشن آپ اس طرح کریں گے پراپر نیمز گیون ٹو سرٹن نمبرز ان پاور آف 10 ایگزامپل. یعنی کچھ خاص نمبر جو پاور آف 10 میں لکھے جاتے ہیں ان کو نام دیے گئے ہیں اور وہ پراپر نام ہم کیا کہلاتے ہیں؟ ہم اس کو پری فیکسز کہتے ہیں. 10 پاور مائنس 10 پاور 3 یہ ایک نمبر ہے جس کو نام دیا گیا ہے کلو. اس کے علاوہ 10 پاور 6 اس کے لیے نام دیا گیا ہے میگا. 10 پاور 9 گیگا. 10 پاور 12 ٹیرا. اس طرح سو مینی. پھر آگے 10 پاور مائنس 3 جس کا نام دیا گیا ہے ملی. 10 پاور مائنس 6 مائکرو. 10 پاور مائنس 9 نینو. اس کے علاوہ اور بھی 10 پاورز کے نمبرز ہیں ان کو نام دیے گئے ہیں. لیکن یہاں ذرا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اس میں 10 پاور 4 10 پاور 5 10 پاور 7 یہ نہیں ہے. اس لیے یہ پراپر نیمز پراپر نمبرز ان پاور آف 10 کے لیے ہے. ہر کسی کے لیے یہ نام نہیں دیا گیا ہے اس لیے ان کو پری فیکسز کہیں گے.
نان عیسائی یونٹس پھر نان عیسائی یونٹس ہمارے پاس 3 قسم کے ہیں، اور 3 قسم کے نان عیسائی تین عیسائی آئیے پھر نان عیسائی یونٹس کی طرف آتے ہیں. تو دیر آر 3 نان عیسائی یونٹس: لائٹ ایئر ڈسٹینس ٹریولڈ بائی سن لائٹ ان اسپیس in 1 year, moving with velocity 310 power 8 meter per second. That distance traveled is known as light year. اس کا مطلب ہے کہ لائٹ ایئر ڈسٹینس کا ایک یونٹ ہے، اس لیے ڈسٹینس فارمولا اپلائی کرتے ہیں. از ایکول ٹو وی ٹی. وی از دا اسپیڈ آف لائٹ، 310 پاور 8 اور ٹی از دا ٹائم، دیٹ از 1 year. سو 1 year، ایئر کی جگہ پہ 12 months، منتھ کی جگہ پہ 30 days، اور ڈے کی جگہ 24 hour، آور کی جگہ 3600. پھر ان کو سمپلیفائی کر کے آپ کو ملتا ہے 9.4607 10^15 میٹر. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سال میں اگر سورج سے ایک شعاع، ایک پروٹون، ایک رے نکلے اور ایک سال ہو جائے تو فاصلہ ناپ کر کے وہ کتنا آپ کو ملے گا، 9.4607 10^15 میٹر. لیکن شرط ہے کہ اسپیڈ آف لائٹ کتنا ہونا چاہیے، 3 × 10^8 میٹر پر سیکنڈ. ملکی وے گلیکسیز کا ڈائمیٹرز زیادہ تر 2×10⁵ لائٹ ایئرز ہوتا ہے. اسپائر گلیکسیز بھی ہیں، ان کے ڈائمیٹر 2×10⁵ لائٹ ایئرز ہیں. پھر اسپائر گلیکسی نیئر ملکی وے گلیکسی از اینڈرومیڈا. ہمارے ملکی وے گلیکسی کے قریب ایک اسپائرل گلیکسی ہے، اس کا نام ہے اینڈرومیڈا. 2.5 million away, or you can write 2.5 million light years away from our Milky Way galaxy. پھر آتے ہیں دوسرا یونٹ جس کو ہم اینگسٹروم کہتے ہیں. تو اینگسٹروم کو سمبولیکلی اے ناٹ لکھتے ہیں. دا نان عیسائی یونٹ آف لینتھ 10^-10 meter is known as 1 angstrom. 1 angstrom equals to 10^-10 meter. You can also write it as 0.1 10^-9 میٹر. تو اس کے لیے پریفکس نینو میٹر، اس کا مطلب ہے کہ آپ 10^-10 میٹر کو بھی اینگسٹروم کہتے ہیں، یا آپ 0.1 نینو میٹر اس کو بھی 1 اینگسٹروم کہہ سکتے ہیں. ادر ایگزامپلس: ہیلیم ایٹامک سائز 10^-10 میٹر ہے، اس کو 1 اینگسٹروم بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہیلیم ایٹامک سائز ایکوز ٹو 1 اینگسٹروم. ہیلیم نیوکلیئر سائز کو 10^-15 میٹر ہے، اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں، یا 10^-5 کو ڈیسیمل فارم میں لکھ لیں 0.00001، اور یہ جو 10^-10 میٹر ہے اس کو اینگسٹروم لکھ لیں. ہیلیم نیوکلیئر سائز یا ڈائمیٹر دو پھر سے ہم نے لکھا ہے، اور پھر دیکھیں 10^-15 میٹر کے لیے پریفکس ہے فیمٹو. تو آپ یوں بھی لکھ سکتے ہیں کہ helium nuclear diameter is 1 femtometer, or you can say 10^-15 meter. پھر مائکرون تھرڈ نان عیسائی یونٹ. دا لینتھ 10^-6 میٹر is said is مائکرون. اس کے لیے سیمپل ہم میو استعمال کرتے ہیں. آگے دیکھیں ایگزامپلز ہے. ریڈ بلڈ سیل کا سائز یا ڈائمیٹر 10 مائکرونز ہے، اور 10 مائکرونز کی جگہ پہ 10 مائکرومیٹر بھی ہم لکھ سکتے ہیں. ہیومن ہیئر سائز یا ڈائمیٹر کو دیکھیں تو مختلف لوگوں کے بال مختلف ہوتے ہیں، کسی کے بال پتلے ہوتے ہیں، کسی کے موٹے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو رینج میں لکھا گیا ہے 10 مائکرومیٹر to 100 micrometer. or you can also write micrometer کی جگہ پہ مائکرون لکھ لیں تو 10 microns to 100 microns.
تو ڈیئر ویورز یہ تھے آج کے ہمارے ٹاپکس. ہم نے پہلے فزیکل کوانٹیٹیز اور ان کے ٹائپس پر فزیکل کوانٹیٹیز کے یونٹس یعنی بیس یونٹس اور ڈیرائیوڈ یونٹس اور لاسٹ میں ہم نے 3 نان SI یونٹس پڑھے. تو آج کے لیے کافی ہے. ڈیئر ویورز آپ نے نہیں بھولنا کہ آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے اور پھر شیئر بھی کر دے تاکہ کچھ اسٹوڈنٹس جو اب سیکھنا شروع کر چکے ہیں تو ان کو سیکھنے میں مدد ملے. تھینک یو.